السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے علم کے متعلق کہ علم اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا نام ہے، اور حقیقی علم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پہچانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی فنون بھی ہیں، دنیاوی علوم بھی ہیں، جن کے ذریعے سے انسان اپنی معیشت کا سبب پیدا کرتا ہے اور انسان اپنے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور بطور روزگار ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک علم ہے قرآن اور حدیث کا جو حقیقی علم کہلاتا ہے، جو الہامی، آسمانی یا وحی کا علم کہلاتا ہے، اور دوسرا علم ہے فنی علم، یعنی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی دنیاوی زندگی بہتر طریقے سے بسر کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کچھ کما سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان دو علوم کو آپس میں مکس کر دیا۔ میں دو حدیث آپ احباب سے شیئر کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ اگر آپ نے نہیں سنی تو آپ ان کو سنیں، ان پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ سنن ابن ماجہ میں 252 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تعلم العلم لتباہوا بہ العلماء، علم کو اس لیے نہ سیکھو کہ علماء کو نیچا دکھاؤ، یعنی جو لوگ صاحب علم ہیں آپ ان میں جا کے کہو جی مجھے بھی اس چیز کا پتہ ہے۔ ولا لتماروا بہ السفہاء، اور علم اس لیے نہ سیکھو کہ تم جاہلوں سے بحث مباحثہ کرو اور تم کہو کہ ہم جیت گئے اور ہم صاحب علم ہیں اور تم بیوقوف ہو۔ ولا تخیروا بہ المجالس، اور علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ تم مجلسوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ میں صاحب علم ہوں اور میں بڑا ہوں۔ مجلس میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے علم نہ سیکھو۔ فمن فعل ذلک فالنار فالنار، جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ یعنی اگر علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ آپ علماء پر اپنی برتری ثابت کرو، یا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ آپ بیوقوفوں سے بحث کر کے جیت جاؤ، یا علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ آپ چار بندوں کے درمیان بات کرو تو لوگ آپ کو کہیں کہ آپ صاحب علم ہیں، تو آپ کے لیے آگ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ کی تحقیق میں اس کو صحیح کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں اکثر سوشل میڈیا پر جب کسی مسئلے پر بات چیت ہوتی ہے، جب بحث مباحثہ ہوتا ہے، جب کسی ٹاپک پہ گفتگو ہوتی ہے، تو تقریباً ہر بندہ الا ماشاء اللہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اکثر لوگ اس وجہ سے صرف بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتے ہوتے ہیں، یا پھر وہ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہوتے ہیں، یا پھر وہ علماء کے سامنے یہ جتلانا چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم بھی صاحب علم ہیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے۔ اس لیے اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی بھی اصلاح کریں کہ خدا را علم کو اس لیے نہ حاصل کرو کہ تم اپنا نام پیدا کرو گے، اس لیے نہ حاصل کرو کہ تم اس سے دنیا کماؤ گے، اس لیے نہ حاصل کرو کہ تم علماء پر، عوام پر، لوگوں پر یہ جتلاؤ گے کہ تم بھی صاحب علم ہو۔ دوسری حدیث سنیں، اس سے دو حدیثیں بعد، یعنی 254 نمبر حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، جس کسی نے ایسا علم سیکھا جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سیکھا جاتا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کا علم، لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، وہ انسان اس علم کو اس لیے سیکھ رہا ہے تاکہ اس سے کچھ دنیاوی کمائی کرے، فائدہ اٹھائے، پیسے کمائے، اس غرض سے حاصل کرے تاکہ اس کو دنیاوی فوائد ملیں اور مال و متاع حاصل کرے۔ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ یعنی ریحن، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو جنت تو دور جنت کی خوشبو سونگھنے سے بھی محروم فرمایا کہ ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو برسوں میل دور کی مسافت سے وہ آتی ہے انسان کو، جنت اگر برسوں میل انسان سے دور بھی ہو تب بھی اس کی انسان کو خوشبو آتی ہے۔ تو اتنی سخت وعید اور اتنا سخت جملہ اس انسان کے لیے ارشاد فرمایا جو ان علوم کو، یعنی قرآن اور حدیث کو، احکام اور مسائل کو، دینی علوم، علوم شریعہ کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اس سے دنیا کمائے،
وہ اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ میری تنخواہ اچھی ہو، تاکہ میں اچھی پوسٹ پر جاؤں۔ جبکہ ہم، جیسے میں نے شروع میں بات کی، اگر دنیاوی علوم اور فنون کی بات کریں تو وہ تو صرف ہوتے ہی اس غرض سے ہیں کہ بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، پھر اچھے نمبر لے، پھر اس کو اچھے کالج میں داخلہ ملے، پھر اچھے کالج کو اچھے نمبروں سے پاس کرے، پھر اچھی یونیورسٹی میں وہ اپرچونٹی اویل کرے، پھر وہاں پر وہ ٹاپ کرے یا اچھے نمبر لے، اور پھر اس کو اچھی پوسٹ ملے، وہ اچھی جگہ پر معیشت کا اپنا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ تو یہ جو دینی علوم ہیں، یہ جو الہامی قرآنی اور وحی کے علوم ہیں، یہ جو قرآن اور حدیث ہے، یہ جو احکام شریعت ہیں، یہ یکسر اس دنیاوی علوم اور فنون سے مختلف ہیں کہ ان کے ذریعے سے دنیا کمانا، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں میں یہ سمجھنا کہ میں صاحب علم ہوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسا کرنے والا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ہاں عام ہے، یعنی یہ غلط فہمی عام ہے کہ لوگ دنیاوی اور دینی علوم کو مکس کر دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ حدیث سنائیں، یہ حدیث ان کو سنائیں، ان کو سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ اللہ کے لیے دینی علوم کو لوگوں میں پیسہ کمانے کے لیے، معیشت کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے نہ استعمال کریں، اپنا نام کمانے کے لیے نہ استعمال کریں۔ آپ اس کو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے آپ اس علم کو استعمال کریں، لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ آپ بحث و مباحثے کے لیے اور مناظرے کے لیے اور جیتنے کے لیے آپ اس علم کو نہ حاصل کریں۔ امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی اور آپ اس پیغام کو پسند بھی کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔